آپ حضرات نے اس شدید بارش کے باوجود جس دل جمی کے ساتھ بارش میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کانفرنس کو کامیاب بنانے میں حصہ لیا، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ایک روایت تاریخ کے اندر محفوظ ہے کہ آپ نے اپنا سب کچھ لا کر جس وقت کربلا میں اللہ رب العزت کے حضور لٹوا دیا تو وہاں پر آپ نے آخر کے اپنی شہادت سے پہلے آخر کے اندر ایک کلمہ کہا، تاریخ نے اسے بھی محفوظ رکھا۔ حضرت نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد آسمانوں کی طرف دیکھا، شہادت کی انگلی اس ہاتھ کو اور شہادت کی انگلی کو بلند کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا، اللہم شہد رضیت برضائک و رضیت بقضائک، یا اللہ تو گواہ رہے کہ میں تیری رضا پر بھی قاضی ہوں، تیری رضا پر بھی راضی ہوں اور تیری قضا پر بھی راضی ہوں۔ برادران اسلام، آپ حضرات کا اس ناخوشگوار موسم میں تشریف لانا اور بارش کے باوجود اس دل جمی کے ساتھ پروگرام میں شریک ہونا، علماء کرام کے بیانات کو سننا، آپ حضرات کا یہ اتنا بڑا اقدام ہے۔ اللہ نے آپ پر رحمت کی کہ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق بخشی کہ اس موسم کے ناسازگاری کے باوجود وہ تلا گنگ سے لے کر پورے روڈ پر ابھی ہم آتے ہوئے قافلے بھی دیکھتے آئے، وہاں یہاں آپ حضرات کے بائی پاس پر آپ حضرات کے شہر میں اور پیچھے کئی میلوں تک برابر گاڑیوں کا پھیلاؤ ہونا، وہاں سے ساتھیوں کا اس بارش میں چل کر آنا، آپ حضرات کا بیٹھنا، انشاءاللہ العزیز ختم نبوت کی تاریخ میں یہ بھی ایک ریکارڈ رہے گا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، مشکات شریف کی روایت ہے، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے۔ میرے بھائیوں، مسند احمد کی روایت ہے، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، سب سے آخری نبی میں ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات اس بات کو جانتے ہیں، پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے کسی شخص کو اللہ پاک پروردگار عالم نبی نہیں بنائیں گے۔ ہمارے پاکستان کے موجودہ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی کے والد گرامی حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کے 3 حصے کیے۔ پہلے حصے میں پیغمبر اسلام کی ختم نبوت پر قرآن مجید کی 100 آیات کریمہ سے استدلال کیا اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ قرآن مجید کی پہلی آیت اس سے بھی ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہے، اس لیے کہ الحمدللہ رب العالمین 17ویں پارے میں پہلے پارے کی پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے متعلق فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ 17ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دونوں آیتوں کو ملائیں تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، الفاظ کی بندش یہ ہے کہ میرے بھائیوں، یہاں رب العالمین ہے، وہاں پر رحمت للعالمین ہے۔ جس طرح کائنات کا کوئی چپا میرے رب کی ربوبیت سے باہر نہیں، اسی طرح کائنات کا کوئی چپا میرے نبی علیہ السلام کی
नबूवत से बाहर नहीं, पूरी कायनात में रबूबियत खुदा की, नबूवत मुस्तफ़ा की। चलो मेरे साथ मैं अर्ज करना चाहता हूँ, नबूवत अल्लाह की रहमत है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबी आते रहे, मेरे रब की रहमत से नबूवत का हिस्सा पाते रहे। बारी आई ना हुजूर की, मेरे अल्लाह की रहमत में नबूवत का जितना हिस्सा था सारा हुजूर की ज़ात पर अल्लाह ने ऐसे तौर पर निछावर कर दिया कि बाकी नबियों को अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा। मोहम्मद अरबी को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा कि ऐ मोहम्मद अरबी, अब अबदुल आबाद तक आपकी नबूवत रहेगी। मेरे भाइयों, कुरान मजीद में दूसरी जगह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि, आप हजरात मिसाल के साथ समझे, आप और मैं, दुनिया का हर आदमी रात के अंधेरे से बचने के लिए रोशनी का इंतजाम करता है। कोई चिराग जलाता है, कोई मोमबत्ती जलाता है, कोई जनरेटर चलाता है, कोई बिजली से काम लेता है। मेरे भाइयों तवज्जो करें, ये सारी रोशनियां उस वक्त तक जब तक सूरज तुलू न हो, जब सूरज तुलू हो जाए फिर इन रोशनियों की जरूरत बाकी नहीं रहती। लोगों सुनो, जिस तरह तमाम रोशनियों की इंतहा सूरज पर होती है, तमाम नबूवतों की इंतहा मोहम्मद अरबी की जात पे होती है। दोपहर के वक्त गर्मी के मौसम में जहाँ कड़ाके की धूप पड़ रही है, कि अगर वहां पर कोई आदमी चिराग जलाएगा तो दुनिया उसे अहमक कहेगी। हुजूर की नबूवत के होते हुए अब कोई अगर नबूवत का दावा करेगा तो शरीयत उसको काफिर कहेगी। देखिए, इस मौसम में अकेले मेरी तकरीर की चंदा जरूरत नहीं, आप दोस्त भी मेरे साथ बोलते रहें। इंशाअल्लाह ईमान की गर्मी ऐसी बढ़ेगी, अल्लाह मियाँ तरस करेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि हुजूर के बाद जो नबूवत का दावा करे वो कौन? हिम्मत करो, अपनी आवाज के साथ इस ठंडक के मौसम में गर्मी पैदा कर दो। आपके ईमान की गर्मी इस बारिश की सर्दी पे गालिब आनी चाहिए। मिल के मेरे साथ कहो, दोस्त दुश्मन तक ये पैगाम पहुंचे, ये जर्रा जर्रा कल क़यामत के दिन आपके मेरे ईमान की गवाही देगा। मेरे साथ बुलंद आवाज के साथ कहें कि हुजूर के बाद जो नबूवत का दावा करे वो कौन? और बुलंद आवाज से, हुजूर के बाद जो नबूवत का दावा करे वो कौन? आपके बाद अगर मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया, सिद्दीक़ अकबर समेत पूरे सहाबा की जमात ने कहा कि मुसैलमा और उसके मानने वाले कौन? आज से सदियों पहले ईरान में एक मलऊन बहाउल्लाह ईरानी ने नबूवत का दावा किया। उस वक्त की वहां की दीनी क़यादत ने मुत्तफ़क़ा तौर पर कहा कि बहाउल्लाह और उसके मानने वाले कौन? हिम्मत करो मेरे साथ, आधा आवाज तुम करो, आधा मैं करता हूँ और जल्दी खत्म करते हैं। भाइयों जरा तवज्जो करें, हम देखते हैं कि अंग्रेज के जमाने में इस खित्ते में मलऊन कादियान ने अंग्रेज के कहने पर नबूवत का झूठा दावा किया। तब उस वक्त की हमारी दीनी क़यादत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, जो हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के शागिर्द मैं देखता हूँ, उस जमाने में इल्म हदीस के सबसे बड़े माहिर हजरत मौलाना अहमद अली मुहद्दिस सहारनपुरी, मेरे भाइयों मैं देखता हूँ कि उस जमाने में इल्मुल कलाम के सबसे बड़े अल्लामा हजरत मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी, मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, मौलाना अहमद अली मुहद्दिस सहारनपुरी, हजरत मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी, मेरे भाइयों मैं देखता हूँ कि मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हजरत शेखुल हिंद मौलाना नजीर हुसैन देहलवी, उस जमाने में मेरे भाइयों 600 उलमाए कराम ने मलऊन कादियानी की किताबों में पढ़ा
کتابوں کو دیکھا، حوالہ جات نوٹ کیے، اپنی تحقیق کی۔ ملعون قادیان نے کہا کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس ملعون نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ ان حضرات نے دیکھا کہ اس ملعون قادیان نے اللہ پاک پروردگار عالم کی اتنی بڑی اہانت کا ارتکاب کیا کہ آج تک بڑے سے بڑے دنیا کا کافر، وہ ابو جہل ہو یا فرعون، وہ نمرود ہو یا حامان، آج تک وہ ابلیس ہو یا شیطان، آج تک کسی بڑے سے بڑے کافر نے اللہ پاک پروردگار عالم کے متعلق یہ نہیں کہا جو اس ملعون قادیان نے کہا۔ ذرا توجہ کریں، ملعون قادیان کا ایک مرید، اس کا نام قاضی یار محمد تھا، وہ مرید تھا ملعون قادیان کا۔ میرے بھائیوں، وہ استاد تھا مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا محمود کا۔ وہ اپنی کتاب، اس کی کتاب کا نام اسلامی قربانی، وہ کانگڑا سے چھپی ہوئی۔ میرے بھائیوں، اس نے اپنی، اور ہم نے یہ حوالہ سپریم کورٹ تک میں دکھایا، قومی اسمبلی میں دکھایا، پاکستان سے لے کر جنوبی افریقہ تک، آج تک کوئی ماں کا لال اللہ کے فضل سے اس حوالے سے انکار نہیں کر سکتا۔ مرزا قادیانی اپنی قبر سے نہیں، اپنی ماں کے پیٹ سے بھی دوبارہ نکل کر آئے، اسے بھی جرت نہیں ہوگی ہم لوگوں کے حوالے کو چیلنج کرنے کی۔ اس ملعون قادیان نے کہا، اس کے مرید نے یہ لکھا، کتاب کا نام اسلامی قربانی، کہ وہ ملعون کہتا ہے، ملعون قادیان کہتا ہے کہ یار محمدہ، رات اللہ نے میرے ساتھ وہ کام کیا جو مرد اپنی عورت کے ساتھ کرتا ہے۔ بھائیو، آپ اور میں مسلمان ہیں، آذن اللہ، کبھی میں اس حوالے کو بیان کرنے کی جرت نہ کرتا، لیکن میں کیا کروں، مجھے قادیانیت کا کینسر آپ دوستوں کو سمجھانا مطلوب ہے، مجبوراً یہ حوالے پیش کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، ملعون قادیان نے اللہ پاک پروردگار عالم کی ذات کے متعلق اتنی بڑی بات کہی کہ ابتدائے عالم سے لے کر آج تک، آج سے لے کر شاید قیامت تک، کوئی بڑے سے بڑا ظالم بھی اللہ کے متعلق اتنی بکواس نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، ذرا توجہ کریں، جو مرزے نے خداوند کریم کے متعلق کہا، آپ میری پرا پنچایت ہیں، میں آپ کا مسافر بھائی، آپ حضرات سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ آپ فیصلہ صحیح کریں کہ مرزا قادیانی نے یہ کہا۔ آپ بتائیں، جو اللہ کے متعلق ایسی بات کہے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ آہستہ بولتے ہو، پتہ نہیں میں اونچا سنتا ہوں یا تم آہستہ بولتے ہو، ایسے نہیں، تم خوب شریف آدمی ہو، میں کہتا ہوں رفتار بڑھاؤ، تم ریورس گیئر لگا دیتے ہو، ایسے گاڑی نہیں چلے گی۔ میرے ساتھ مل کے کہو نا، زمین والے بھی سنیں، آسمان والے بھی سنیں، ہوائیں بھی سنیں، فضائیں بھی سنیں، برستی بارش بھی سنتے، چلتی ہوا بھی سنے، کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کے متعلق ایسی بات کہے وہ کون ہے؟ اور بلند آواز سے میں قادیانیوں سے کہتا ہوں، بچو چینا ہنج چھڑیندا، مولا ہنج مریندا۔ بھائیو، میری بات سنو، آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اس ملعون قادیان نے اتنی توہین کی، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو بکر اور عمر کیا تھے، وہ حضور سرور کائنات کے، میرے بھائیو، جلیل القدر صحابہ، حضور کے وزیر، محمد عربی کے مشیر، اس دھرتی پہ بھی آسمانوں پہ بھی، آج بھی وہ حضور کے ساتھ۔ ان کے متعلق ملعون قادیان یہ کہتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے کہ ماننے والوں نے کہا، حکیم محمد سوئنتا ایک لاہور کا ریلوے روڈ کا، اس نے کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے المہدی، اوریجنل کتاب، آج بھی ہمارے پاس موجود۔
اس میں اس نے لکھا کہ ابو بکر اور عمر کیا تھے، وہ تو مرزا غلام احمد کی جوتی کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں تھے۔ مسلمانوں زور سے کہو نا میاں، اور بلند آواز سے، مجھے پتا چلے نا اس ملعون قادیانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے متعلق معاذ اللہ یہ لکھا، مرزا قادیانی کی شادی ہوئی، نصرت جہاں بیگم کے ساتھ رات گزاری، سویرے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے کہا کہ مرزا تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں نصرت جہاں بیگم نہیں آئی، خدیجۃ الکبریٰ آ گئی ہے۔ بھائیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو انبیاء کی توہین کرے، جو صحابہ کی توہین کرے، جو اہل بیت کی توہین کرے، جو خدا کی توہین کرے، جو مصطفیٰ کی توہین کرے، آپ بتائیں نا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر؟ کافر، زور سے کافر۔ میرے بھائیوں، ملعون قادیاں کی ان کتابوں کو، ملعون قادیاں کی ان کتابوں کو سامنے رکھ کر جلیل القدر علماء، اپنے زمانے کے بے مثال علم نہیں، علم کے پہاڑ اتنے بڑے، ایک دو نہیں 600، کراچی سے لے کر بمبئی تک، اور بمبئی سے لے کر میرے بھائیوں کلکتہ تک، کلکتہ سے لے کر کوئٹے تک، کوئٹے سے لے کر کابل تک، اس پورے خطے کی، سبحان اللہ تو کہو، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے، پورے خطے کی دینی قیادت کے تمام مکاتب فکر نے متفقہ طور پر کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ میرے بھائیوں، میں دیکھتا ہوں پھر ماریشس کی عدالت، بہاولپور کی عدالت، بھائیوں افریقہ کی عدالتیں، وہ جوانسبرگ کی عدالت، وہ اللہ کے فضل و کرم سے رابطہ عالم اسلامی، مکہ مکرمہ، بیت اللہ کے زیر سایہ پوری امت نے، میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے عرب امارات کی عدالتوں نے، میں دیکھتا ہوں آپ کے پاکستان کے سپریم کورٹ نے، آپ کے پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ اور بلند آواز سے کون؟ آپ حضرات اپنے کام کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کا کام کتنا پھیل رہا ہے اور دشمن کتنا سمٹ رہا ہے۔ آپ یہاں پر آئے تھے میرے بھائیوں، چند ہزار کا اجتماع ہوتا تھا، آج حد نظر تک یہ رونقیں جو نظر آ رہی ہیں، یہ سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بہاریں ہیں۔ بھائیوں سنو، حضور آخری نبی ہیں تو آپ کا دین آخری دین ہے، حضور آخری نبی ہیں، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، حضور آخری نبی ہیں تو میرے بھائیوں حضور کی یہ امت آخری امت ہے۔ میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خود پیغمبر اسلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں، نبیوں میں سے میں آخری ہوں، امتوں میں سے تم آخری ہو، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں، یہ امت آخری امت، یہ دین آخری دین، یہ شریعت آخری شریعت۔ میرے ماں باپ قربان، حضور کی ذات اقدس پہ اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، آسمانی کتابوں میں سے قرآن مجید آخری آسمانی کتاب۔ بھائیو ذرا توجہ کرو، اللہ نے قرآن مجید میں لفظ تو خاتم النبیین کا استعمال کیا، لیکن یہ خاتم النبیین کی اتنی گہرائی اور پذیرائی نے، اس کی آفاقیت نے پورے دین اسلام کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کا دین آخری دین ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، آپ پہ ذات نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ رب العزت کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ بھائیو سنو، آپ سے عرض کر رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا رحمت عالم نے انا حظکم من الانبیاء،
وَأَنْتُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمَمِ، حضور فرماتے ہیں لوگوں، نبیوں، حضور فرماتے ہیں لوگوں، امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو، نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ اسلامیان، یہی وقت ہے آپ کے بولنے کا۔ اللہ نے آپ کو مجھے کسی اور نبی کی امت بنانے کی بجائے محمد عربی کا امتی بنایا۔ ذرا توجہ کریں، اللہ نے آپ کو مجھے پیدا بھی کیا، انسان بھی بنایا، ایمان بھی دیا، محمد عربی جیسا نبی بھی دیا۔ اب آپ انصاف کریں، جس امت کو حضور سرور کائنات جیسا نبی مل جائے، سمجھ بھی رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے بھائیوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گوہر نایاب ہیں، وہ در یکتا کہ میرے رب کے خزانے میں بھی حضور کی مثال کوئی نہیں۔ شریفو، مثال تو تب ہوتی کہ اللہ تعالی حضور علیہ السلام جیسا کسی اور کو نبی بناتے۔ میرے اللہ نے تو محمد عربی جیسا کوئی اور نبی بنایا ہی نہیں۔ سنو، جب بنایا نہیں تو آپ کی مثال کہاں سے ملتی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جنہیں اللہ محمد عربی جیسا گوہر نایاب در یکتا نبی دے دیں، انہی پر کسی اور نبوت کی ضرورت ہے؟ ایسا بولتے ہو؟ جنہیں نہیں اور یقیناً نہیں، تو اس جذبے کے تحت کہ آپ فرض پہ بولیں گے، آپ کی حاضری عرش پہ لگے گی، مل کے سارے کہو نا کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں۔ بھائی، جنہیں نہیں اور سبھی کو نہیں، تو پھر سارے بولو نا کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں۔ بھائی، پوری توانائی سے اس یقین کے ساتھ کہ آپ فرض پر بولیں گے، آپ کی حاضری عرش پہ لگے گی، پوری توانائی کے ساتھ بولے نا کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے بن جاؤ دیوانے نام محمد کے، یہ دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ بولو، سناؤ میرے بھائیوں، پوری فضا میں گونجے آپ کی آواز کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں۔ جو کہتے ہیں نہیں، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہیں کہ حضور کی، سبحان اللہ، میرے اللہ نے، میرا اللہ بھی اپنے اس منظر کو دیکھ کر آپ پہ اپنے فضل کا، کرم کا معاملہ کریں گے۔ بھائیو، حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگو، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اگر حضور کے بعد سیدنا فاروق اعظم، وہ جوان، سید عطا اللہ شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا، اور اصل یہ بات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تمام تر صحابہ حضور کے مرید تھے، عمر حضور کی مراد تھے۔ عمر وہ ہیں جن کے لیے جھولیے پھیلا کے پیغمبر اسلام نے اپنے رب کریم سے مانگا تھا کہ یا اللہ عمر اسلام کو دے دے۔ میرے بھائیوں، عمر وہ خوش نصیب ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا کہ 22 قرآن مجید کی آیات ایسی ہیں جنہیں موافقات عمر کہا جاتا ہے کہ جو عمر نے فرض پہ کہہ دیا، اللہ نے عمر کی رائے کے مطابق قرآن بنا کے عرش سے نازل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، تمہیں پتا بھی ہے، میں نے کل پرسوں یہ حوالہ پڑھا کہ ایک دن رحمت عالم نے سیدنا فاروق اعظم سمیت مجلس لگی صحابہ کی۔ آپ نے فرمایا، صحابہ، کل کیا، جس وقت آدمی اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، دو منکر اور نکیر، کالی شکل کے، نیلی آنکھوں والے، لمبے قد کے، موٹے موٹے ان کے ہونٹ، اتنی ان کی رانیں، اتنے ہیبت ناک، قبر کے اندر آتے ہیں تو وہ مردے کو اٹھا بٹھاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، من نبیوں کا، من ربوں کا،
من نبیوں کا ما دینوں کا، تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا دین کیا؟ اگر وہ صحیح جواب دے دے تو اللہ تعالیٰ اسے فرشتے کہتے ہیں اب تو لیٹ جا، قیامت تک یہاں پر مزے کی نیند سوتا رہے، جس طرح نوم کا نومت العروس۔ تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ جس وقت وہ فرشتے آئیں گے کیا اس وقت پوچھنے کے لیے، تو اس وقت وہ فوت ہونے والے کی عقل ٹکانے ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا، سوال کیا، حضور نے فرمایا عمر ٹھیک ٹھاک عقل ٹکانے میں ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے حضور کے سامنے سبحان اللہ تو کہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سینے پہ ہاتھ رکھا اور حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر عقل ٹکانے ہوتی ہے پھر وعدہ رہا کہ قبر میں انشاءاللہ منکر نکیر سے مار نہیں کھائیں گے۔ حضرت عمر کا وصال ہوا، وصال کے بعد بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر نے خواب کے اندر دیکھا کہ ابا حضور آپ فوت ہو گئے، فرشتے آپ کے پاس آئے ہوں گے، تو فرشتوں نے آپ کو کیا کہا، آپ نے کیا جواب دیا؟ حضرت عمر مسکرائے، فرمانے لگے بیٹا حضور سے وعدہ کر کے آیا تھا، اللہ نے ایسے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے نہیں، سبحان زور سے۔ اللہ، زور سے کہیں بھائی سبحان اللہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا پورا کرا دیا کہ میرے پاس فرشتے آئے، انہوں نے مجھے بٹھایا، میں بیٹھا، انہوں نے پوچھا تو تیرا رب کون؟ میں نے کہا میرا رب اللہ ہے۔ تو پھر میں نے ان فرشتوں سے پوچھا من ربکما، تمہارا رب کون ہے؟ مجھ سے تو پوچھتے ہو کہ تیرا رب کون؟ میں نے تو جواب دیا تم بھی تو بتاؤ من ربکما، تمہارا رب کون ہے؟ ایک فرشتے نے دوسرے کی طرف دیکھا کہ یہ عجیب مردہ ہے، ہم آتے ہیں مردوں کے حواس ٹکانے نہیں رہتے، یہ الٹا جوان ہم سے سوال کر رہا ہے۔ تو ایک نے دوسرے کی طرف دیکھا، دوسرے نے کہا تعجب کیا کرتے ہو، یہ اسے عمر کہتے ہیں، عمر۔ سبحان اللہ، سبحان۔ میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، حضرت عمر نے خواب میں بیٹے کو کہا کہ میری بات یہ سننے کے بعد دونوں فرشتوں نے واپسی کا راستہ لیا، اگلے مجھ سے دو سوال بھی نہیں کر پائے۔ سبحان اللہ تو کہو، سبحان اللہ، سبحان۔ میرے بھائیوں اس عمر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس وہ ایک مستشرق نے لکھا کہ اگر حضرت عمر جیسا ایک اور جوان حضور کی امت کو مل جاتا، دین اسلام کو مل جاتا، روح زمین سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ میرے بھائیوں 24,000 مربع میل پر حکومت کرنے والے، اسلام کی خلافت کو قائم کرنے والے حضرت نے سیدنا فاروق اعظم کے متعلق حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، شریفو تم فیصلہ کرو کہ اگر حضور کے بعد حضرت عمر جیسا جوان وہ نبی نہیں ہو سکتا تو کیا ملعون قادیاں جیسا ذلیل انسان، انگریزوں کا ٹوٹ و دلال وہ نبی ہو سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے کہو کہنے کہ نہیں، وہ ہو سکتا ہے۔ ایک موقع پہ میرے ماں باپ قربان، تبوک کے موقع پہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے۔ آپ نے بھائی علی سے فرمایا کہ بھائی علی آپ میری عدم موجودگی میں مدینہ طیبہ 22 دفعہ تقریباً یا 18 دفعہ رحمت عالم نے مدینہ طیبہ سے باہر جاتے ہوئے کبھی کسی صحابی کو اپنا جانشین بنایا، کبھی کسی کو ایک عبس و تولی جن کے متعلق صورت نازل ہوئی، حضرت عبداللہ ابن مکتوم، ایک دفعہ ان کو بھی حضور نے مدینہ طیبہ میں اپنا جانشین بنایا۔ آج حضرت علی سے فرمایا میں تبوک پہ جا رہا ہوں، مدینہ طیبہ میں نماز منبر و محراب امت کے کام یہ آپ کے ذمے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے خیال مبارک میں آیا کہ حضور جتنے جوان بہادر آدمی
وہ تو حضور کے ساتھ جا رہے، مجھے پیچھے بچے بوڑھے بیمار وہ رہ گئے، مجھے ان میں چھوڑے جا رہے ہیں، حضور بھی مجھے ساتھ لے کر جاتے۔ تو رحمت عالم نے فرمایا بھائی علی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے بوڑھوں میں آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جایا کرتے تھے اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا جانشین بنا کر جاتے تھے، آج میں بھی اپنے بھائی علی کو اپنا جانشین بنائے چلے جا رہا ہوں۔ اس میں ایک سوال پیدا ہوتا تھا، فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، بھائی علی تمہاری میرے ہاں وہی حیثیت جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں حضرت ہارون کی تھی۔ میرے بھائیوں یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا، اور وہ سوال یہ کہ حضور نے اپنے آپ کو تشبیہ دی موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، حضور علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، حضور نے تشبیہ دی حضرت علی کو حضرت ہارون کے ساتھ، حضرت ہارون بھی اللہ کے نبی۔ شاید یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، حضور بھی اللہ کے نبی، ہارون بھی اللہ کے نبی، شاید علی بھی اللہ کے نبی ہوں، یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا۔ حضور نے فوراً فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، علی یاد رہے تمہاری میرے ہاں وہی حیثیت جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون کی، پر ہارون اللہ کا نبی تھا، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں اگر رحمت عالم کے بعد سیدنا علی المرتضی شیر خدا، سیدنا علی المرتضی شیر خدا، جانتے بھی ہو حسنین کے ابا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سرتاج، اگر حضور کے بعد وہ نبی نہیں ہو سکتے تو آپ بتائیں اگر علی نبی نہیں ہو سکتے کوئی اور ماں کا لال حضور کے بعد نبی ہو سکتا ہے؟ جو کہتے ہیں نہیں، میں عام مثالوں سے زیادہ وقت نہیں لے رہا، میں ختم کرتا ہوں۔ میں نے یہ باتیں عام جو ہے وہ اپنا عام انداز میں عوامی طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ لوگوں حضور آخری نبی ہیں، ذرا توجہ کرے۔ نبوت کی ابتدا حضرت آدم، نبوت کی انتہا محمد عربی کی ذات۔ میری طرف دیکھیں، آپ میں سے کوئی دوست پرکار کو رکھ کر کوئی دائرہ بنانا چاہیں، دائرہ بناتے ہوئے جس وقت پرکار کو چلائیں گے، میرے بھائیوں ذرا توجہ کرے، پرکار کے پہلے سرے کا دوسرے سرے کے ساتھ جب دائرہ وہ اپنا خط مل جائے، کہتے ہیں دائرہ مکمل ہو گیا۔ سمجھو میں عرض کر رہا ہوں کہ نبوت کا دائرہ جب اللہ نے بلانا چاہا حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی آغاز کیا، نبی آتے رہے، نبوت کی پرکار چلتی رہی، دائرہ بنتا رہا۔ آئے نا عیسیٰ علیہ السلام، ایک دائرے کے ایک سرے کے ساتھ دوسرا سرا مکمل ہو گیا، دائرہ مکمل ہو گیا۔ اب میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، قرآن مجید نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ لوگوں اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی۔ سیدنا آدم بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی پسلی سے مئی حوا کو پیدا کیا گیا، ادھر فقط عورت مئی مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ قرآن نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ وہ دیکھو آدم علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر آئے، حضرت مسیح زمین سے آسمانوں پر گئے، ان کے آنے کو دیکھ، ان کے جانے کو دیکھ۔ قرآن مجید نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اب آپ میں سے کوئی لوگ سوال کرے مولوی صاحب مثال تو نبوت کے
दायरे की तुमने खूब दी, लेकिन आदम से अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों का जिक्र तो आया, मोहम्मद अरबी का जिक्र नहीं आया। भाइयों, ये सवाल उस वक्त पैदा होगा जब आप मुझ मिस्कीन की बात पर तवज्जो नहीं करेंगे। मैंने तो पहले समझा दिया कि दायरा बनाने के लिए सबसे पहले मरकजी नुक्ते का इंतखाब करते हैं, प्रकार के एक सिरे को उस पर टिकाते हैं। जब तक मरकजी नुक्ता ना हो, न प्रकार चलती है, न खत खिंचता है, न दायरा बनता है। वो जो मरकजी नुक्ता था वो मोहम्मद अरबी की जात थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या माना? अगर हुजूर ना होते, ये कायनात ना होती,